कौवे और कबूतर की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक कबूतर अपने बच्चे को उड़ने का तरीका सिखा रहा था। दोनों एक दरख्त के करीब पहुँचे तो उसकी एक शाख पर बैठ गए ताकि थकन दूर करके फिर उड़ने लगे। निचली शाख पर एक खाली घोंसला था। कबूतर का बच्चा खाली घोंसले पर जा बैठा और कहने लगा, वाह क्या अच्छी जगह है, सरसब्जो शादाब दरख्त पर एक घर। ये घोंसला एक कौवे की मलकियत था जो उसे छोड़कर कहीं और चला गया था। इत्तेफाक देखिए, इस रोज वो उधर से गुजर रहा था। जो ही उसने कबूतर के बच्चे को वहाँ देखा, आगे बढ़ा और काई काई शुरू कर दी और एहतजाज करते हुए बोला, ओ गुस्ताख परिंदे, मेरे घोंसले में क्यों और किसकी इजाजत से बैठे हो? इससे पहले कि बच्चा कुछ कहता, कबूतर बोला, न हमने इजाजत ली है, न हमें इस घोंसले से कुछ सरोकार है। मैं अपने बच्चे को उड़ने का हुनर सिखा रहा था। वो थक गया था और हम चंद लम्हों के लिए यहाँ बैठ गए थे। अगर मुझे बच्चे का ख्याल ना होता तो हम हरगिज दरख्त पर ना बैठते। यूं भी हम दरख्तों पर बैठने वाले परिंदे नहीं हैं। खामहा फरियाद ना करो, लो हम चले। कौवा बोला, अच्छा अब जुबान दराजी भी करने लगे। दूसरों के दरख्त पर जा बैठते हो, उनके घोंसले को अपना घर बना लेते हो और फिर कहते हो फरियाद न करो। तुमने बड़ा बुरा किया, बहुत गलत किया कि यहाँ आन बराजे। मुझे इससे क्या लेना देना कि तुम अपने बच्चे को उड़ने का तरीका सिखा रहे थे या नहीं। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, तुम्हें जलील करूंगा। एक कबूतर के लिए ये कैसी घटिया बात है। कहकवे के घोंसले को हवस की निगाह से देखे। कबूतर बोला, तुम अब फिर दादा फरियाद पर उतर आए। मैंने कहा ना कि हमारी निगाह तुम्हारे घोंसले पर नहीं थी। लो अब हम जा रहे हैं। अगर हमसे कोई जसारत हुई तो अपनी गुजरगी के नाते हमें माफ कर देना। मुफ्त में लड़ाई झगड़ा ना करो। लो बैठो। मैंने अपने बच्चे को उठाया और चला। कौवे ने फिर चीख पुकार शुरू कर दी, बेकार बैठे बेकार चले, मगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं अब सब परिंदों को जमा करता हूँ और तमाम कबूतरों की इज्जत खाक में मिलाता हूँ। दूसरों के घरों में घुस बैठकर मजे उड़ाने के क्या मायने हैं? क्या ये सराय है? क्या ये परवाज सिखाने का इरादा है? तुमने दरख्त पर बैठकर बहुत बुरा किया। फरियाद फरियाद, इंसाफ इंसाफ। ए परिंदो आओ, यहाँ झगड़ा उठ खड़ा हुआ। कार कार कार। गुस्से में आपे से बाहर होकर कौवे ने कबूतर के बच्चे को जमीन पर पटक दिया और दादा फरियाद की हद कर दी। अब कबूतर को भी गुस्सा आया। तुम्हें अगर ये शोरो गोगवा इतना ही पसंद है तो मैं अब तुम्हारी खबर लेता हूँ। कान खोलकर सुन लो। दरअसल ये घोंसला मेरी मलकियत है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। जो जी में आए कर लो। कौवे ने और जोर से दादा फरियाद की। इस पर परिंदे इकट्ठे हुए और पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? कौवा बोला, इस कबूतर ने यहाँ आकर मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया। तुम गवाह रहना, मैं इसे अजियत दूंगा, इससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कबूतर बोला, कौवा झूठा है, ये घोंसला मेरी मलकियत है। इस कौवे ने आकर मेरे बच्चे को निकाल बाहर फेंका और शोरो गोगा करके मेरा घोंसला मुझसे छीन लेना चाहता है। तुम जानते हो कि जालिम कौन है और मजलूम कौन। परिंदों ने कौवे से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सनद और सबूत है कि ये घोंसला तुम्हारा है? कौवा बोला, फरियाद फरियाद, आखिर ये क्या मस्खरापन है? सबूत किस बात का? मैंने अपने हाथों से ये घर बनाया है। इसमें कबूतर को निकाल बाहर करूंगा। मैं धौंस में आने वाला नहीं। परिंदों ने कबूतर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सनदो सबूत है कि ये घोंसला तुम्हारा है? कबूतर बोला, मेरे पास सबूत तो कोई नहीं, लेकिन तुम देख रहे हो कि ये घर मेरे पास है और ये कौवा चाहता है कि बदमाशी के जोर से मुझे निकाल बाहर करे। इसका सबूत खुद मेरा बच्चा है कि कौवे ने इसे जमीन पर पटक दिया। आखिर इंसाफ भी कोई चीज है। तुम इस कौवे को छूट ना देना कि ये चिल्ला चिल्ला कर मुझ कमजोर पर जुल्म करे। परिंदे बोले, हाँ हाँ दुरुस्त है। कौवा इस तरह दादा फरियाद का हक नहीं रखता। कबूतर के बच्चे को जमीन पर पटक देना भी खुला जुल्म है। हम नहीं चाहते कि जंगल में बदनज़मी फैले। हमने भी कबूतर के मुंह से कोई झूठी बात नहीं सुनी। सिर्फ दादा फरियाद करके किसी चीज का हक रखना दुरुस्त नहीं। हक के हसूल का सीधा और साफ मामला है। कौवे को अगर कुछ कहना
کرنا ہے تو قاضی سے جا کر شکایت کرے تاکہ وہ معاملے کی چھان بین کرے۔ کوا بولا، تم نے بھی وہی راگ الاپنا شروع کر دیا، آخر میرے مسئلے کا کیا ہے؟ پرندے بولے، کچھ نہیں، جاؤ کسی عادل قاضی کا پتہ چلاؤ، مثلاً ہدہد جو حضرت سلیمان کا مصاحب ہے اور عدل کے معنی سے واقف ہے، اور وہ جو حکم کرے اس سے مان لو۔ کوا بولا، میں ہدہد کو نہیں جانتا۔ پرندے بولے، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے کہ تم اس قدر وحشی ہو، ورنہ ہدہد سے ہر کوئی واقف ہے۔ ہدہد مصنف پرندہ ہے، اس کے سر پر تاج ہے، صاحب خبر ہے اور اس کا قول قابل اعتبار ہے۔ ہم جانتے ہیں اسے لے کر آتے ہیں، ہم جاتے ہیں اسے لے کر آتے ہیں۔ پرندے گئے اور اسے بلا لائے۔ ہدہد آیا اور اس نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کوا بولا، مجھے اس گھونسلے کو بنائے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، اب کبوتر آ کر بلا اجازت اس میں برے جمان ہو گیا ہے۔ کبوتر بولا، میں ایک مدت سے اس گھونسلے میں بیٹھا ہوں اور میں نے یہاں کوئی کوا نہیں دیکھا۔ کوا بولا، سب پرندے گواہ ہیں کہ میں نے کس قدر فریاد کی اور مجھے کتنی تکلیف ہوئی۔ کبوتر بولا، سب پرندے گواہ ہیں کہ مجھ پر کتنا ظلم ہوا، اس نے میرے بچے کو گھونسلے سے پٹک دیا اور خود مجھے زد و کوب کرنا چاہتا تھا۔ کوا بولا، اگر قاضی کا حکم ہو تو میں اس گھونسلے سے ہاتھ اٹھا لوں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ مجھ سے ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہدہد نے کوے سے پوچھا، تیرے پاس کوئی سند و ثبوت ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس نے کبوتر سے پوچھا، کیا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ گھونسلہ تو نے خود بنایا یا خریدا؟ اس نے کہا، نہیں۔ ہدہد نے کوے سے پوچھا، تو اب تک کہاں تھا؟ کوے نے کہا، میں ایک اور گھونسلے میں تھا۔ اس نے کبوتر سے پوچھا، تو اب تک کہاں تھا؟ اس نے کہا، میں اسی جگہ ہوں۔ میں اسی جگہ تھا کہ کوا آیا اور اس نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ ہدہد نے کہا، خوب، اگر میں فیصلہ کروں تو سب قبول کریں گے؟ پرندے نے بیک آواز کہا، ہاں قبول ہے، اور جو فیصلہ ہوا اس پر عمل کریں گے۔ پرندوں کو چاہیے کہ وہ آرام و آسائش سے رہیں، اور ان کو آسائش اسی وقت مل سکتی ہے جب قانون پر عمل ہو۔ ہدہد نے چند لمحوں کے لیے غور کیا، پھر بولا، بہت خوب، میرے خیال میں گھونسلہ کبوتر کو ملنا چاہیے۔ کوے نے چاہا کہ دادا فریاد کرے، مگر پرندوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور سب نے کہا، ہاں ہاں، گھونسلہ کبوتر کی ملکیت ہے اور کوا اس سے بے دخل ہے، جہاں چاہے جائے۔ جب کوے نے دیکھا کہ سبھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ اب اس کا زور نہیں چلے گا، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ اب ہر پرندہ کوے کی بد تہذیبی اور کبوتر کی خوبیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ تمام پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس موقع پر کبوتر ہدہد کے نزدیک گیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، محترم قاضی صاحب، میں آپ کی عنایت کا شکر گزار ہوں، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے حق پر کیسے سمجھا؟ حالانکہ کوے کی طرح میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور کوئی بھی حقیقت حاصل سے واقف نہ تھا۔ ہدہد بولا، تم نے ٹھیک کہا، سوائے تمہارے اور کوے کے کوئی بھی حقیقت حال سے واقف نہیں تھا، لیکن اس طرح کے معاملات میں جب کوئی اور دلیل موجود نہ ہو تو فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے جو زیادہ نیک نام ہو اور جس کا اخلاق بہتر ہو، جو اچھے تعلقات قائم رکھتا ہو اور کسی نے اس کے منہ سے جھوٹ اور اس کے ہاتھ سے ظلم نہ سنا دیکھا ہو۔ تم راست گو کی حیثیت سے معروف ہو اور کوا دارو گو کی حیثیت سے بدنام ہے۔ کبوتر بولا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سچائی اور نیک نامی کا کتنا فائدہ ہے، لیکن قاضی صاحب، میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گھونسلہ میرا نہیں، کوے کی ملکیت ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری شہرت تو راست گوئی کی ہو اور میرا عمل اس کے خلاف ہو۔ ہدہد بولا، آفرین، مجھے بھی خوشی ہوئی کہ تمہارے بارے میں میرا گمان درست تھا، لیکن یہ بتاؤ کہ فیصلے کے موقع پر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کبوتر نے کہا، میں نے آپ کی خدمت میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہماری جو گفتگو ہوئی تھی اس کی صورت یہ تھی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ گھونسلہ میں نے بنایا ہے یا خریدا ہے، میں نے کہا تھا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور میں صحیح کہہ رہا تھا، لیکن آپ کے آنے سے پہلے کوے نے ہنگامے اور فضول دادا فریاد سے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بھی اسی لہجے میں اس سے بات کروں۔ میں اپنے بچے کو پرواز سکھا رہا
تھا بچہ نڈھال ہو گیا۔ بیچارہ ایک لمحے کو یہاں بیٹھا اور کوا آیا اور اعتراض شروع کر دیا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور یہاں سے جانا چاہا، لیکن اس نے ہمیں جانے نہ دیا، ہنگامہ کھڑا کر دیا اور لڑنے مارنے پر تیار ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے تنبیہ ہو جاؤں، لیکن اب گفتگو چونکہ میری راست اور نیک نامی کی ہو رہی ہے تو میں اس نیک نامی کو سینکڑوں گھونسلوں کے عوض بھی ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ قاضی بولا، اللہ تمہیں برکت دے، اب جب مجھے صحیح صورتحال معلوم ہو گئی میں بھی تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ پھر ہدہد نے پرندوں کو آواز دی اور کہا، تم گواہ رہنا، اگر کوا تیار ہے کہ کبوتر سے معذرت کر لے تو کبوتر اس کو اس کا گھونسلہ دینے کو تیار ہے۔ اب کوے کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کہا، جناب قاضی، میری تقصیر نہ تھی، ہمارا کام ہی کائیں کائیں کرنا ہے اور سب لوگ ہماری کائیں کائیں سے بے آرام ہوتے ہیں اور ہم سے دور رہتے ہیں، لیکن ہم بھی کسی کا برا نہیں چاہتے۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں اور کبوتر کے بچے کو زمین پر پٹخ دینے پر سخت شرمندہ ہوں۔ ہدہد نے اعلان کیا، بہت خوب، کبوتر گھونسلہ کوے کے سپرد کرتا ہے اور تمام پرندے بیک آواز بولے، آفرین ہے کبوتر پر کہ اس قدر مہربان ہے۔